بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں طالب علم تھا، کون کہہ رہا ہے؟ گاندھی جی۔ When I was a student. When I was a student. میرے والد کرم چند گاندھی راج کوٹ کے دیوان تھے۔ یعنی گاندھی جی کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کرم چند گاندھی راج کوٹ کے دیوان تھے۔ دیوان بولتے ہیں سپاہی کو، چپراسی کو، جو گیٹ پہ کھڑا رہتا ہے۔ وہ سچے ہمت والے، دیوان مطلب سپاہی بھی ہو گئے جو گیٹ پہ بھی رہتا ہے، یا بھرتی وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں پولیس وغیرہ میں، اس کو بھی سپاہی جی کہتے ہیں۔ تو میرے والد کرم چند گاندھی راج کوٹ کے دیوان تھے۔ وہ سچے ہمت والے اور رحم دل انسان تھے۔ وہ ہمیشہ انصاف کرتے تھے۔ میری ماں کا مزاج بہت اچھا تھا۔ وہ مذہبی خیالات کی خاتون تھی۔ پوجا پاٹ کیے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی۔ اب بتاؤ، اور ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن کھانا 5 وقت ضرور کھائیں گے۔ ناشتہ ہلکی، پھر فل ناشتہ، پھر یہ آئٹم، پھر وہ آئٹم، لیکن نماز دیکھو اس کی ماں مذہبی خیالات کی خاتون تھی کہ وہ پوجا پاٹ کیے بغیر نہیں کھاتی تھی۔ 2 اکتوبر 1869 یعنی 1869 کو میری پیدائش پور بندر گجرات میں ہوئی۔ یعنی 2 اکتوبر 1869 کو گاندھی جی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پور بندر گجرات میں ہوئی۔ جب میرے والد پور بندر سے راجکوٹ گئے تو میری عمر 7 سال رہی ہوگی۔ میں پاٹھ شالہ سے اسکول، پھر اپر اسکول اور وہاں سے ہائی اسکول میں پہنچا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کسی استاد یا کسی لڑکے سے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ انسان ایک جھوٹ بولتا ہے اس کو چھپانے کے لیے، آج کاپی کھو گئی، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، لیکن یہ کیا کہا؟ مجھے یقین ہے کہ میں آج تک نہ کسی بچے سے نہ کسی استاد سے جھوٹ بولا ہوں۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کسی استاد یا کسی لڑکے سے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ میں بہت شرمیلا تھا۔ ایک بار والد صاحب شرون پتر بھکتی نام کی کتاب خرید کر لائے۔ کتاب کا نام تھا شرون پتر بھکتی نام کی کتاب خرید کر لائے۔ ان دنوں بائسکوپ میں تصویر دکھانے والے لوگ آیا کرتے تھے۔ تبھی میں نے اندھے ماں باپ کو بھگی پر بٹھا کر لے جانے والے شرون کمار کی تصویر دیکھی۔ ان باتوں کا میرے دل پر بہت اثر پڑا۔ میں نے دل ہی دل میں طے کیا کہ میں بھی شرون کمار کی طرح بنوں گا۔ میں نے ستیہ ہریش چندر ناٹک بھی دیکھا تھا۔ بار بار اسے دیکھنے کی خواہش ہوئی، یعنی ظاہر ہریش چندر کے سپنے آتے۔ بار بار میرے دل میں یہ بات اٹھتی تھی کہ سبھی لوگ ہریش چندر کی طرح سچائی پر عمل کرنے والے کیوں نہ بنے۔ یہی بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ چاہے ہریش چندر کی طرح تکلیف اٹھانی پڑے مگر سچ کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ کھلی ہوا میں گھومنا صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے اچھی لگی اور تبھی سے میں نے سیر کرنے کی عادت ڈال لی، یعنی سیر و تفریح کی عادت ڈال لی۔ میرا جسم مضبوط ہو گیا۔ میں ایک بھول کی سزا میں آج تک پا رہا ہوں۔ ایک بھول کی سزا میں آج تک پا رہا ہوں۔ کیا؟ نمبر 1، لکھائی میں حروف اچھے ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھول تھی گاندھی جی کے۔ سوچتے لکھائی میں حرف بنے یا نہ بنے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں ایک بھول کی سزا آج تک پا رہا ہوں کہ لکھائی میں حروف اچھے ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ غلط خیال میرے دل میں انگلینڈ جانے تک رہا۔ آگے چل کر دوسروں کے موتی جیسے حروف دیکھ کر میں بہت پچھتایا۔ میں نے دیکھا کہ حروف اچھے نہ ہونا نامکمل تعلیم کی نشانی ہے۔ میں نے بعد میں اپنے حروف سدھارنے کی کوشش کی، لیکن پکے گڑھے پر کہیں مٹی چڑھتی ہے۔ جب انسان شروع ہی میں رہتا ہے، جب بچہ، اس کو کسی نہ کسی طرح سمجھایا جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، لیکن جب کسی چیز کو کسی کی عادت لگ جاتی ہے، لت لگ جاتی ہے، پھر سدھارنا چاہے تو نہیں سدھرتا ہے۔ سمجھ وہی کہا، مثال دیا ہے کہ پکے گڑھے پر کہیں مٹی چڑھ سکتی ہے۔ لکھائی کی مشق تعلیم کا ایک ضروری حصہ ہے۔ دیکھو کتنی اہمیت دے رہے ہیں اب۔ اس کے لیے ڈرائنگ سیکھنا چاہیے۔ جب بچہ ڈرائنگ سیکھ کر تصویر بنانا جان جاتا ہے، تب اگر حروف لکھنا سیکھے تو اس کے حروف موتی جیسے ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے اخلاق کی طرف بھی بہت دھیان دیتا تھا۔ اگر اس میں کوئی بھول ہو جاتی تو میری آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ میرے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام ہوا ہو جس کے لیے استاد مجھے سزا دیں تو یہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔
مجھے یاد ہے کہ ایک بار مجھے مار کھانی پڑی تھی۔ مجھے مار کھانے کا دکھ نہیں تھا، مگر میں سزا کا مستحق سمجھا گیا، اس بات کا بڑا دکھ تھا۔ یہ بات پہلی یا دوسری جماعت کی ہے؟ دوسری بات 7ویں جماعت کی ہے۔ اس زمانے میں ہمارے ہیڈ ماسٹر سخت اصول رکھتے تھے، اصول مانا قاعدہ قانون، پھر بھی طالب علموں کی عزیز تھے، ہیڈ ماسٹر سختی چاہتا تھا لیکن پھر بھی طالب علم کے لیے وہ اچھے تھے، کیونکہ جو اچھا بچہ ہوتا ہے وہ اچھے ہی ماسٹر کو، جو ماسٹر اچھا پڑھاتا ہے اور زیادہ سخت رہتا ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ باقی جو کھیلنا کھلانے والا وہ سب آج کل وہی ہو رہا ہے، اسی کو اچھا لوگ بولتا ہے، جو ذرا سا سخت ہو ٹائٹ ہو صحیح نہیں، خالی مارتے ہیں، غلطی نہیں دیکھ رہا کہ ہم کتنی غلطی کرتے ہیں۔ وہ خود ٹھیک کام کرتے تھے اور دوسروں سے بھی ٹھیک کام چاہتے تھے، پڑھاتے اچھا تھے۔ انہوں نے اوپر کے درجوں کے لیے کسرت اور کرکٹ لازمی کر دیا تھا، میرا دل ان چیزوں میں نہیں لگتا تھا، لازمی ہونے سے پہلے بھی کبھی کسرت کرنے، کرکٹ یا فٹ بال کھیلنے گیا ہی نہیں تھا۔ وہاں نہ جانے کا ایک سبب میرا شرمیلا مزاج بھی تھا۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسرت میں دلچسپی نہ لینا میری غلطی تھی۔ اس وقت میرے دل میں غلط خیال تھا کہ کسرت کا تعلیم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں بعد میں سمجھا کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کسرت کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیا نا؟ کھیل کے وقت کھیل ہے بچوں اچھے، اور پڑھائی کے وقت پڑھائی، یہ نا اچھا ہے۔ کھیل کے وقت کھیلو خوب، پڑھائی کے وقت پڑھائی، انہیں کہ آپ پڑھائی کے وقت بھی کھیلتے رہو، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ جو وقت ہے کھیلنے کا، کسرت کرنے کا، وہ سب۔ کسرت میں دلچسپی نہ لینے کا دوسرا سبب بھی تھا، والد صاحب کی خدمت کرنے کی خواہش تھی۔ یہ کیا چاہتے تھے کہ جتنا دیر کھیلنے جائیں گے اتنا دیر میں والد کی خدمت کر لیں گے، یعنی ابا کی خدمت کر لیں گے تو ہم باہر نہیں جائیں گے، اسے لازم جو رکھے تھے سر۔ اسکول بند ہوتے ہی گھر جا کر ان کی خدمت میں لگ جاتا تھا۔ دیکھو اتنے کسرت لازم ہونے سے اس کام میں رکاوٹ آنے لگی، کسرت یعنی ایکسرسائز وغیرہ کو بولتے ہیں کسرت، لازم ہونے سے اس کام میں رکاوٹ آنے لگی، یعنی پہلے یہ چھٹی ہوتی بھاگتے تھے گھر اور جا کر کے امی ابو کی خدمت کرتے تھے۔ میں نے والد صاحب کی خدمت کے لیے کسرت سے چھٹکارا پانے کی درخواست دی، مگر ہیڈ ماسٹر صاحب کب چھوڑنے والے تھے۔ ایک سنیچر کو سویرے کا اسکول تھا، شام کو 4 بجے کسرت کے لیے جانا تھا۔ میرے پاس گھڑی نہیں تھی، آسماں پر بادل تھے، اس سے وقت کا پتہ نہ چلا، بادلوں سے دھوکا ہو گیا۔ جب پہنچا تو سب جا چکے تھے۔ دوسرے دن مجھ سے وجہ پوچھی گئی، جو بات تھی میں نے بتا دی۔ انہوں نے اسے نہیں مانا اور مجھے 1 یا 2 آنے ٹھیک یاد نہیں کتنا جرمانہ دینا پڑا۔ میں جھوٹا بنا، مجھے دکھ ہوا، میں جھوٹا نہیں ہوں، یہ ثابت کروں کوئی راستہ نہ تھا، میں سہما رہ گیا۔ بعد میں سمجھا کہ سچ بولنے والے کو غافل بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اب تم کو نہیں ہم لکھے ہیں سر، لیکن کاپی کھو گئی۔ جب آپ لکھے ہیں تو کاپی کو اچھے سے رکھنی چاہیے، کھو کیسے جائے گی؟ یہ نہیں کہا کہ سچ بولنے کو غافل، انہیں گاندھی جی از گریٹ مین، اچھے تھے، لیکن اب وہ دھوکا کھا گئے۔ کیوں؟ غفلت میں تھے تب نے، ان کو دیکھنا چاہیے تھا گھڑی، 4 بجے جانا ہے، پھر 1 آنے یا 2 آنے یا 8 آنے جرمانہ نہیں دینا پڑتا تھا۔ اس لیے کہا گیا سچ بولنے والے کو غافل بھی نہیں رہنی چاہیے۔ اس لیسن میں مشکل ورڈ کیا آیا؟ ہمت والے۔ ہمت والے کا معنی ہمت، با ہمت، رحم دل معنی دیالو، انصاف معنی عدل، مزاج کے معنی طبیعت، مذہبی خیالات وہ خیالات جو کسی مذہب سے متعلق ہو، چاہے ہندو ہیں تو ہندو خیالات مذہبی متعلق، یا ہم ہیں تو ہمارے۔ اسی طرح خاتون کے معنی عورت، پیدائش کے معنی جنم، شرمیلا کے معنی جو شرماتا ہو، صحت معنی تندرستی، مضبوط معنی تمانا، سزا معنی کسی جرم کا بدلہ، سزا بولتے ہیں کسی جرم کا بدلہ، نامکمل معنی ادھوری، ناقص، تعلیم معنی پڑھائی لکھائی، اخلاق معنی اچھی عادت ہے، خلق کی جمع ہے، مار معنی پٹائی، مستحق معنی حقدار، یعنی جو جس نمبر کا حقدار ہے اس کو نمبر ملے گا، جماعت معنی پڑھائی کا درجہ، لازمی معنی بہت ضروری، اصول معنی قاعدہ ڈھنگ، کثرت معنی ورزش، رشتہ معنی ناتا تعلق واسطہ بہت سارے، عزیز معنی پیارا، خواہش معنی تمنا آرزو، جرمانہ معنی ڈنڈ، تاوان مالی، غافل معنی لاپرواہ، سبب معنی وجہ، دلچسپی معنی شوق رغبت، ثابت کرنا پائے ثبوت کو پہنچانا، ثابت کرنا مطلب پائے ثبوت پہنچانا۔ اس کو اچھا سے یاد کیجیے گا، اور آج سے آپ لوگ پکا ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ رائٹنگ پہ ہم لوگ